اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن لَا يُحَاوِنَ بِرِعَایَةِ الْآدَابِ وَالسُّنَنِ۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی کتاب آداب المتعلمین سے جاری تھی، اور ہم اس نورانی کتاب کی 10ویں فصل کے ان آخری پیراگراف میں آپ کے ساتھ محو گفتگو ہیں، اور ہم نے یہ عرض کیا کہ وہ تمام افراد کہ جو دینی علوم حاصل کر رہے ہیں، وہ تمام افراد جو دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، وہ تمام افراد جو سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، ان تمام افراد کے لیے ان قوانین کی رعایت کرنا نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ وہ جس فیلڈ میں بھی تحصیل علم کر رہے ہیں اور کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کلی آداب اور قوانین کی رعایت کرتے ہوئے کمال حاصل کریں۔ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نورانی کتاب سال ہا سال سے حوزہ علمیہ میں باقاعدہ طلاب کو پڑھائی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ ان گزشتہ ایام میں اور گزشتہ دہائیوں میں اور ان سالوں میں اس کتاب کو ترک کر دیا گیا ہے۔ آخری پیراگراف، اس پیراگراف میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ آداب اور مستحبات کی رعایت اور پابندی کی ترغیب دلا رہے ہیں ایک طالب علم کو، لہٰذا اپنی اس نورانی عبارت میں ارشاد فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن لَا يُحَاوِنَ بِرِعَایَةِ الْآدَابِ وَالسُّنَنِ۔ ایک طالب علم کے لیے یہ سزاوار ہے، یہ ضروری ہے اور یہ لازم ہے کہ وہ سستی نہ کرے آداب اور سنن کی رعایت میں، یعنی وہ آداب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہم تک پہنچے ہیں، وہ سنن جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہیں اور ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے جن آداب و سنن کو ہمارے لیے نقل کیا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور بالخصوص ایک طالب علم کی، ایک سیر و سلوک کرنے والے طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان مستحبات کو، ان آداب کو، ان سنن کو اہمیت دے اور ان کی رعایت کرے۔ ایک نورانی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فریقین کی کتابوں میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی ہم نے اسے ملاحظہ کیا، اور اس کے علاوہ دیگر متعدد کتابوں میں جو مثلاً جن میں ہم میزان الحکمہ کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، اور متعدد کتابوں میں ہم نے اس حدیث کو دیکھا۔ تمام حدیث نقل کرنا مقصود نہیں ہے، میں پھر بھی اس کی عبارت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اور حدیث قدسی ہے، یعنی قرآن مجید سے نہیں ہے، لیکن خداوند متعال کا کلام ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے جاری ہوا ہے۔ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند متعال سے اس مطلب کو نقل کر رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی، کسی نے بھی میرے ولی کی ساتھ دشمنی کی تو اس نے گویا کہ مجھ سے اعلان جنگ کر دیا ہے، تو اب میں اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ کروں گا، کیوں؟ چونکہ اس نے میرے ولی کے ساتھ اپنی جنگ کا آغاز کیا ہے۔ یہ پیراگراف ہماری اس بحث سے متعلق نہیں ہے، لیکن اس کے بعد خداوند متعال اس حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، یعنی کوئی بھی بندہ کسی بھی چیز سے میرے قریب نہیں ہوا مگر میرے نزدیک اس پر فرائض سے زیادہ محبوب جو چیز تھی جس کو اس نے انجام دیا، اور اس کے ذریعے سے وہ میرے قریب ہوا، جو کنایہ ہے انہی مستحبات کی طرف۔ پھر ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحِبَّهُ، یعنی جو بندہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہو تو میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ
کنت سمعہ الذی یسمع بہ، یعنی جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کان سے یہ بندہ سنتا ہے۔ یعنی اب یہ بندہ، اس کی سماعت اس کی اپنی سماعت نہیں ہے بلکہ اللہ کی سماعت سے یہ بندہ سن رہا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، یعنی اب یہ آنکھ اس بندے کی اپنی آنکھ نہیں ہے بلکہ اب وہ الہی آنکھ سے اس دنیا کو مشاہدہ کرے گا۔ آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ انسان کی چشم برزخی کیسے کھلتی ہے، انسان حقائق عالم کو کیسے مشاہدہ کرتا ہے؟ تو ملاحظہ فرمائیں، خود خداوند متعال اس حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس بندے کی کان بھی بن جاتا ہوں، میں اس بندے کی آنکھ بھی بن جاتا ہوں، وَيَدَهُ، اور اس کا ہاتھ بھی بن جاتا ہوں، الَّذِي يَبْطُشُ بِهَا، کہ جس ہاتھ سے وہ اشیاء کو تھامتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطَيْتُهُ، اور جب یہ میرا بندہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو پھر میں اسے اس سوال سے خالی نہیں لوٹاتا بلکہ اس کا جواب عطا کرتا ہوں اور اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہوں۔ تو اب آپ خود مشاہدہ فرمائیں کہ اس حدیث میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ، میں اس کی کان ہو جاتا ہوں، كُنْتُ بَصَرُهُ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، كُنْتُ يَدَهُ، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، وَرِجْلَهُ، اور میں اس کی ٹانگیں ہو جاتا ہوں، اور جس سے وہ انسان جو ہے وہ چلتا ہے۔ پس اس کے تمام اعضاء و جوارے اب اس کے اپنے نہیں ہیں، چونکہ یہ خداوند متعال کا محبوب قرار پایا ہے، اللہ کا ولی ہے، تو جو شخص اس سے دشمنی کرے گا اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی ہے اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے، اور اس کا تمام وجود خداوند متعال نے اپنی طرف نسبت دیا ہے کہ اس کی آنکھ میری آنکھ، اس کا کان میرا کان، اس کی زبان میری زبان، گویا کہ اس کی ٹانگیں میری ٹانگیں، گویا کہ تمام وجود اس کا خداوند متعال سے منتسب ہو چکا ہے، جس سے وہ اشیاء کو مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ اور یہ ہمارے متعدد منابع روائی میں اس قسم کی روایات موجود ہیں جو اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ فرائض کے علاوہ آداب اور سنن کی رعایت کرے۔ لہٰذا ایک طالب علم کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے جو مدارج عالیہ طے کرنا چاہتا ہے، جو سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ خداوند متعال کی حقیقی ملاقات تک وہ پہنچ جائے اور خداوند متعال سے ملاقات کرے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان آداب اور ان سنن کی رعایت کرے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کو جو ہم نے آپ کی خدمت میں قراءت کی خواجہ نصیر الدین طوسی کی، وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُحَاوِنَ بِرِعَایَةِ الْآدَابِ وَالسُّنَنِ، کہ ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے اور سزاوار ہے کہ وہ سستی نہ کرے آداب اور سنن کی رعایت میں۔ اس عبارت کے بعد فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَنْ تَحَاوَنَ بِالْآدَابِ حَرُمَ السُّنَنِ، یعنی جو شخص آداب کی رعایت نہیں کرتا ہے وہ سنت کی بھی رعایت نہیں کرے گا، اور گویا کہ سنت اس کے اوپر جو ہے وہ حرام ہو جائے گی اور وہ اس سنت سے محروم ہو جائے گا۔ پس آداب میں سستی کرنے سے انسان سنن میں سستی کرتا ہے اور سنن کی ادائیگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ تَحَاوَنَ بِالسُّنَنِ، اور جو شخص سنن کی ادائیگی سے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی میں جو شخص سستی کرتا ہے، حرم الفرائض، تو وہ فرائض کی ادائیگی سے بھی محروم ہو جائے گا، یعنی رفتہ رفتہ اس سے یہ فرائض بھی ادا نہیں ہوں گے اور وہ ان سے محروم ہو جائے گا۔ وَمَنْ تَحَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ حَرُمَ الْآخِرَةِ، اور جو خداوند متعال کے فرائض کی ادائیگی میں سستی سے کام لیتا ہے تو آخرت بھی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے اور وہ آخرت سے محروم ہو جائے گا اور خداوند متعال کی جنت نعیم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ عبارت نقل کرنے کے بعد مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں وقال بعضهم، یعنی بعض علماء نے اس
نورانی عبارت سے متعلق یہ مطلب لکھا ہے کہ ھذا حدیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے تتبع کی کتابوں میں، احادیث میں، مجھے یہ حدیث نبوی کے عنوان سے نہیں ملی ہے، لیکن بعض علماء نے اس مطلب کو نقل کرنے کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ یہ مطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے آداب کی رعایت میں سستی کی تو آپ سنن سے محروم ہو جائیں گے، اگر آپ نے سنتوں کی رعایت سے سستی کی تو آپ فرائض کی ادائیگی سے محروم ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے فرائض کی ادائیگی میں سستی کی تو آپ آخرت میں محروم ہو جائیں گے اور آپ کی آخرت جنت نعیم نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ حدیث نقل کرنے کے بعد اور عبارت نقل کرنے کے بعد مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے آداب کو ہمارے لیے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا ایک طالب علم کو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ پہلے تو وہ آداب اور سنن کی رعایت کرے۔ سنن میں ایک اہم ترین سنت جو ہے وہ نماز ہے کہ جس کے لیے قرۃ عینی الصلاۃ فرمایا گیا ہے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے آنکھوں کا نور ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے اس قدر محبت تھی، لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُقْصِرَ الصَّلَاةَ، ایک طالب علم کے لیے، ایک سیر و سلوک کرنے والے شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز کو کثرت کے ساتھ ادا کیا کرے۔ یہاں یقینی بات ہے واجب نمازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، چونکہ یہ دن میں 5 نمازیں انسان کے اوپر جو ہے وہ واجب ہیں جو انسان نے ادا کرنی ہے، فجر کی ہے، ظہرین کی ہے، مغربین کی ہے، تو یہ 5 نمازیں انسان کے اوپر فرض ہیں۔ یہ انسان نے ادا کر لی، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ انسان کو نماز کی ادائیگی میں کثرت سے کام لینا چاہیے، اور وہ یقینی بات ہے کہ وہ نماز کون سی ہے؟ نماز ہے مستحب ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُقْصِرَ باب افعال سے ہے، اکثر یقصر، يَنبَغِي أَن يُقْصِرَ، کثرت کا مظاہرہ کرے کس چیز کے لیے؟ صلاۃ کے لیے۔ یہاں ان یقصر، ان نے نصب دی ہے یقصرہ کے اوپر، وَيَنبَغِي أَن يُقْصِرَ الصَّلَاةَ، یہ طالب علم کیا کرے؟ کثرت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرے۔ وَيُصَلِّي صَلَاةَ الْخَاشِعِينَ، اور اس طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کو نہایت ہی حضور قلب کے ساتھ، نہایت ہی خضوع اور خشوع کے ساتھ اس نماز کو ادا کرے۔ کیوں؟ چونکہ نماز کے ذریعے سے ایک طالب علم خداوند متعال سے وصل ہو جاتا ہے اور متصل ہو جاتا ہے، یہ خداوند متعال سے ہم کلام ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک طالب علم کو خداوند متعال سے گفتگو کرنی ہے، مناجات کرنی ہے، بات کرنی ہے، اپنی مشکلات کو خداوند متعال کے حضور بیان کرنا ہے، تو بہترین طریقہ اس کا یہی ہے کہ وضو کرے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور تکبیرۃ الاحرام کہے، تمام دنیا کو اپنے پس پشت ڈال کر خداوند متعال سے ہم کلام ہو اور خداوند متعال سے کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو انسان خداوند متعال سے گویا کہ ہم کلام ہو رہا ہے۔ لہٰذا آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اس مطلب کی طرف ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر کے ذریعے سے اور صلات کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ یعنی اگر تمہیں مدد چاہیے تو مدد طلب کرنے کا بہترین راستہ یہی ہے کہ تم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، تم نماز کا دامن تھام لو، اور جب نماز کا دامن تھام لو گے تو تمہاری خداوند متعال خود بخود مدد کرے گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا، اور یہ جو نماز ہے لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی وہ افراد جو خضوع اور خشوع کے ساتھ اس نماز کو ادا کرتے ہیں وہی درواقع اس نماز سے مدد حاصل کر پاتے ہیں، وگرنہ انہیں اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ظاہراً نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہے، وہ ظاہراً حرکات تو انجام دے رہے ہیں کہ جو بظاہر ایک مصلی کی حرکات ہیں، یعنی ایک نمازی کی حرکات ہے، لیکن یہ صرف حرکات ہی حرکات ہے، اس کا عمل، اس کے جو باطن ہے اس کے ساتھ گواہی نہیں دے رہا اور مماشات نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا خشوع انسان کی ایک باطنی کیفیت کا نام ہے جو انسان کے ظاہر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی انسان کے باطن میں خداوند متعال کی ایک خاص
تڑپ ہوتی ہے جو نماز کے اندر جس کا وہ اظہار کرتا ہے، اور یہ تڑپ جو نماز کے اندر جس کو وہ خشوع کے ذریعے سے اظہار کر رہا ہے، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس کا وہ اظہار کرے گا۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ نماز کے اندر حضور قلب کا مظاہرہ کرے، یعنی نماز میں خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور اس بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے تمام وجود کو خداوند متعال کی طرف متوجہ کرے، ادھر اور ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے نماز میں مشاہدہ نہیں کرے، بلکہ اس کی تمام حرکات اور تمام سکنات جو ہے وہ خداوند متعال کی اس عبادت میں خداوند متعال کے حضور خاضع اور خاشع ہے۔ لہٰذا بس اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، لوگ پلکوں کے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ہاتھوں کے اشارے کر کے جو ہے وہ اپنا پیغام دوسروں تک منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بس اوقات ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر بہت ہی رش ہے، بہت ہی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں، یا بس اوقات ٹی وی چل رہا ہے اور انسان اس کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان سے خضوع اور خشوع کو برطرف کر دیتی ہیں۔ لہٰذا انسان جب تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کی سجدگاہ تک جو ہے وہ متمرکز ہوں اور انسان اپنی سجدگاہ کی طرف دیکھے۔ لہٰذا تکبیرۃ الاحرام میں انسان نے اپنے سجدگاہ کی طرف نظر کرنی ہے۔ جب انسان نے قنوت کرنی ہے تو انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی طرف مشاہدہ کرے۔ جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو اس کی آنکھیں اس کے دونوں پیروں کے وسط میں ہونی چاہیے، اور جب انسان سجدے کی کیفیت میں جاتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ناک کی نوک کی طرف جو ہے نا وہ اپنی نظر کو متوجہ کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کی کیا ضرورت ہے؟ انسان اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کی طرف کیوں متوجہ کرے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی ایک خاص نقطے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے تمام حواس جو ہیں وہ ایک جگہ پر تجمیع ہو جاتے ہیں، اور ایک حواس جم کی کیفیت جو ہے وہ انسان میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی اس کے تمام حواس جو ظاہری ہیں اور باطنی ہیں وہ ایک نقطے کی طرف متوجہ ہیں، اور جب انسان ایک نقطے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسی سے انسان کے وجود میں حضور قلب آتا ہے اور اس کی توجہ خداوند متعال کی طرف ہوتی ہے۔ لہٰذا خشوع انسان کے اس جسمانی اعضاء کی جہت سے ہے اور خضوع انسان کے قلب کی طرف سے ہے، یعنی انسان کا قلب خداوند متعال کے حضور خاضع ہوتا ہے اور انسان کے یہ اعضاء و جوارح جو ہیں وہ خداوند متعال کے حضور خاشع ہیں۔ لہٰذا اس خشوع اور خضوع کے ساتھ اس بندے نے خداوند متعال کے حضور حاضری دینی ہے اور اس کی نماز ادا کرنی ہے۔ پھر مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ، یہ جو انسان اس خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کر رہا ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ عَوْنٌ مِّنَ التَّحْصِيلِ وَالتَّعْلِيمِ، یعنی انسان جو خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کر رہا ہے تو یہ اس کی تحصیل علم کے میدان میں، اس کی تعلیم اور تعلم کے میدان میں اس کے لیے مدد کا باعث بنے گی۔ لہٰذا ہم اپنے بزرگ علماء کی اس سیرت میں اس مطلب کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی علمی مسئلہ درپیش ہوتا تھا اور وہ مسئلہ ان سے حل نہیں ہو رہا ہوتا تھا تو وہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور وہ مسئلہ ان کے لیے حل ہو جاتا تھا۔ ہم نے یہ مثالیں آپ کے لیے متعدد علماء کے جو واقعات بیان کیے ہیں آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی سے متعلق ہیں، مرحوم علامہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہیں، آیت اللہ حسن زادے آمولی سے متعلق ہیں، اور متعدد علماء سے ہم نے یہ مطالب نقل کیے ہیں آپ کی خدمت میں کہ جب ان کے لیے کوئی علمی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور وہ مسئلہ ان کے لیے حل ہو جاتا تھا۔ خود مرحوم صدر المتعلہین ملا صدرہ کے لیے بھی یہ بات نقل ہے کہ وہ بھی نماز سے مدد لیا کرتے تھے اور نماز پڑھنے سے ان کے وہ مسائل، وہ پیچیدہ علمی مسائل ان کے لیے حل ہو جاتے تھے۔ لہٰذا فَإِنَّ ذَلِكَ، یہ جو نماز ہے عَوْنٌ مِّنَ التَّحْصِيلِ وَالتَّعَلُّمِ، تحصیل اور تعلم کے میدان میں یہ نماز جو ہے وہ اس کے لیے عون ہے، یعنی مددگار ہے۔ لہٰذا جب بھی انسان کو کوئی بھی دنیاوی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ خاضعانہ طور پر، خاشعانہ طور پر 2 رکعت خداوند متعال کے حضور نماز ادا کرے۔ اس حضور قلب سے جب وہ نماز ادا کرے گا اور نماز کے بعد خداوند متعال کے حضور التجا کرے گا، خداوند متعال 100% اس کی وہ مشکل کو برطرف کرے گا، اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔
لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک نماز، آداب اور سنن کی رعایت کا مطلب کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس آخری پیراگراف میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طالب علم کے پاس ہر وقت ایک کتاب ہونی چاہیے کہ جب اس کو فرصت ملے وہ اس کتاب سے مطالعہ کر لے۔ در واقع مرحوم خواجہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب در واقع ایک قسم کی ڈائری ہونی چاہیے کہ جس میں اس کے اہم مطالب درج ہیں کہ جس کو اس نے مطالعہ کرنا ہے۔ پھر اس میں کچھ خالی کاغذات بھی ہونے چاہیے کہ جب اسے فرصت ملے اور کوئی ایسا قیمتی مطلب اسے خداوند متعال کی طرف سے الہام ہو تو فوراً اس کو وہ مکتوب کر لے اس کاپی کے اوپر کہ اس کے ذہن سے وہ فرار نہ ہو جائے۔ اور میں یہ مطلب بھی آپ کی خدمت میں اسی آداب المتعلمین میں بیان کر چکا ہوں کہ العلم وحشی قیدوہ بالکتابہ، کہ علم ایک وحشی چیز ہے، اس کے پاؤں میں زنجیر باندھنے کے لیے اسے کتابت کے ذریعے سے تحریر کرنا اور لکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یعنی انسان کو اگر کوئی عطا ہوئی ہے اور انسان اس کو کہیں قرطاس کے اوپر تحریر نہیں کرتا تو وہ اس کو بھول جائے گا، لہٰذا اسے تحریر کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا ایک طالب علم کے لیے ہر وقت اس کے پاس ایک کتاب، ایک کاپی، ایک جو قلم ہے وہ اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا ہم عبارت کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي أَن يَسْتَصْحِبَ دَفْتَرًا، یعنی ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے کہ اس کے پاس ہر وقت ایک دفتر موجود ہو، عَلَى كُلِّ حَالٍ يُطَالِعُهُ، ہر وقت یہ دفتر اس کے پاس موجود ہونی چاہیے کہ يُطَالِعُهُ، جس کو وہ مطالعہ کرے۔ وقیل، اور یہ بھی مطلب کہا گیا ہے من لم یکن الدفتر فی کمہ، یعنی اس کی یہ کاپی جو ہے وہ اس کی آستین کے اندر ہونی چاہیے۔ جیسے ہماری یہ آستین ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ بسا اوقات قدیم میں جیب ہوا کرتی تھی کہ اس آستین کے اندر جو ہے وہ کاپی رکھ لی، اس کے اندر قلم رکھ لی، کوئی ایسی اہم چیز رکھ لی کہ جب بھی نکالیں تو آج کل تو ہمارے لباس میں اور بہت ساری جگہوں پر جیبیں بنا دی گئی ہیں درزیوں کی جانب سے، لیکن قدیم میں آستین کے اندر ہوتی تھی جسے کم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مرحوم فرماتے ہیں کہ قیلا، یہ مطلب بھی کہا گیا ہے کہ ان یکون وقیل من لم یکن الدفتر فی قمہ، کہ جس کی آستین کے اندر اور آستین کے اندر موجود جیب کے اندر جس کے اندر دفتر موجود نہیں ہے، لم یثبت الحکمہ فی قلبہ، اس کے قلب کے اندر حکمت جو ہے وہ برقرار نہیں ہوتی ہے۔ پس ہر وقت اس کے پاس کاپی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے قلب کے اندر حکمت کو ثابت قدم رکھنے کے لیے فوراً کاپی کو باہر نکالے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب کو کرتاس پر تحریر کر لے اور پھر واپس اس کاپی کو اپنی جیب میں واپس ڈال دے۔ لہٰذا یہ مطلب بھی حکماء کی طرف سے نقل ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي الدَّفْتَرِ بَيَاضٌ، اور صرف یہ کاپی مطالعے کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ جو مطالب اس نے پہلے تحریر کر لی ہیں فقط انہی کو مطالعہ کرتا رہے، نہیں، بلکہ يَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي الدَّفْتَرِ بَيَاضٌ، اس کی اس کاپی کے اندر، اس کتاب کے اندر اس کے پاس سفید کاغذ بھی ہونے چاہیے کہ جن کے اوپر وہ جدید مطلب جو خداوند متعال کی طرف سے اسے الہام ہو رہا ہے اور اچانک اس کے ذہن میں ایک ایسی جو ہے وہ چیز، ایک کیفیت آتی ہے جس سے اس کے علمی مسائل کی پیچیدگی برطرف ہو جاتی ہے، تو فوراً قلم اٹھائے اور اس سفید کاغذ کے اوپر، اس سفید کرتاس کے اوپر اس کو تحریر کر لے تاکہ وہ اس کے لیے محفوظ ہو جائے اور دوبارہ اسے وہ بھول نہ جائے۔ لہٰذا یہاں پر مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی فرما رہے ہیں وَيَسْتَصْحِبَ الْمِحْبَرَةٌ، اور ہمیشہ اس کے پاس جو ہے وہ محبرہ ہونی چاہیے۔ اصل میں عبارت یہاں پر واو چونکہ عطف کی ہے اور ماقبل عبارت پر اس کا عطف ہو رہا ہے تو عبارت اس طرح سے بنے گی وَيَنبَغِي أَن يَسْتَصْحِبَ الْمِحْبَرَةَ، یعنی ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے کہ ہمیشہ اس کے پاس ایک قلم موجود ہو، لِيَكْتُبَ مَا يَسْمَعُهُ، تاکہ وہ اس قلم کے ذریعے سے کتابت کرے اس دفتر کے کرتاس کے اوپر جسے وہ سن رہا ہے۔ بس اوقات انسان مجلس میں بیٹھا ہے، خطیب نے بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان کیا، فوراً اس کو کاپی پہ تحریر کر لیا۔ بس اوقات انسان
جا رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے، بس میں جا رہا ہے، یا کہیں بھی سفر کر رہا ہے، یا کہیں کھڑا ہے، اچانک کوئی بات ذہن میں آ گئی، کہیں اس نے کسی دیوار پر کسی پوسٹر کو ملاحظہ کیا جو بہت ہی خوبصورت کوئی حدیث لکھی تھی، کوئی مطلب لکھا تھا، فوراً اس کو اپنے کرتاس پر تحریر کرے تاکہ جب اسے فرصت ملے تو وہ اسے یاد کر لے اور وہ چیز اس کے دل میں محفوظ ہو جائے۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يَسْتَصْحِبَ الْمِحْبِرَ، ضروری ہے، سزاوار ہے ایک طالب علم کے لیے کہ ہمیشہ اس کے پاس ایک قلم ہونی چاہیے، لِيَكْتُبَ، تاکہ وہ کتابت کرے، مَا يَسْمِعُهُ، تاکہ جس چیز کو وہ سن رہا ہے فوراً اس کو کرتاس کے اوپر تحریر کر لے۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہلال بن یسار حین قرر لہ العلم والحکمہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ہلال بن یسار۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں علم اور حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہلال بن یسار سے اس علم اور حکمت کی تعلیم دیتے ہوئے اس سے یہ سوال کیا کہ حل معک محبرۃ، کیا تمہارے پاس قلم موجود ہے؟ تو یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ ایک طالب علم کلاس روم میں آیا ہے اور اس کے پاس اگر قلم نہیں ہے تو کیا فائدہ اس کے علم حاصل کرنے کا؟ جو کچھ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہلال بن یسار سے بیان کرتے جائیں گے یہ سنتا تو جائے گا، ظاہر ہے اس کو حفظ نہیں ہوگا اور یہ کہیں مکتوب بھی نہیں کرے گا چونکہ اس کے پاس قلم موجود نہیں ہے۔ لہٰذا قلم کا ہونا اور کتاب کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا ایک طالب علم کو چاہیے کہ ہمیشہ ایک چھوٹی ڈائری جو جیب میں وہ رکھ سکتا ہے، جسے اپنی جو ہے وہ آستین میں اور اپنی کم میں وہ چھپا سکتا ہے، اس ڈائری کو رکھے اور اس کے علاوہ ایک قلم اپنے پاس رکھے، جب اسے فرصت ملے وہ اپنی ڈائری باہر نکالے، جو مطالب پہلے سے لکھ چکا ہے ان کا مطالعہ کرے، اور پھر اس کے علاوہ جو نیا مطلب اس کے ذہن میں آتا ہے وہ اسی کاپی میں سفید کاغذوں کے اوپر اسے تحریر کرے تاکہ یہ اس کے لیے محفوظ ہو جائے مطلب۔ اسی طرح سے وہ اپنے علم کی حفاظت کر سکتا ہے اور مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے۔ یہ وہ 10ویں فصل ہے جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے مرقوم کیا اور ہم نے اس سے استفادہ کیا۔ اس کتاب کی 10 فصلیں ہم نے آپ کے ساتھ بیان کر دی، اور اب ہم 11ویں فصل اور 12ویں فصل میں اس کتاب کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر اس طرح سے یہ کتاب آداب المتعلمین خداوند متعال کی نصرت، مدد اور تائید کے ساتھ اپنے پایۂ تکمیل تک پہنچے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔